السلام علیکم. مائکرو اکنامکس سے ایک اور ٹاپک اکنامکس آف اسکیل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً جو بھی ہم ویڈیوز نئے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے ان کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. اکانومیز آف اسکیل یا اکانومیز آف لارج اسکیل کا مطلب یہ ہے، اکانومیز کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹ. ہم بڑے پیمانے پر پروڈکشن کر کے، لارج اسکیل پہ پروڈکشن کر کے جو فرم اور انڈسٹری ہے وہ کیا بینیفٹس حاصل کر سکتی ہے وہ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. نارملی جو فرم ہوتی ہے یا انڈسٹری ہوتی ہے وہ شارٹ رن میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے دوران وہ جو ہے وہ یہ اکانومیز وغیرہ کی طرف نہیں جاتی. یہ اکانومیز، یہ جو بینیفٹس ہیں یہ لانگ رن میں جو ہے اس سے جو فرم یا انڈسٹری وہ فائدہ اٹھاتی ہے. تو لانگ رن میں جا کر یہ سارے بینیفٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یونیلیور والوں نے اگر اپنا کوئی یہاں پر پاکستان میں اپنا کوئی پلانٹ وغیرہ لگایا ہے یا اس کے کوئی، تو وہ کافی عرصے سے مارکیٹ میں موجود ہے اور کافی عرصے سے وہ پاکستان میں جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں مختلف ویرائٹی آف کی چیزوں کی. تو یہ جو بینیفٹس ہیں وہ یقینی طور پر یونیلیور ہو گیا یا پاکستان اسٹیٹ آئل ہو گیا یا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ یقیناً یہ بینیفٹس جو ہے ان کو اویل کر رہے ہوں گے، ان کو حاصل کر رہے ہوں گے. اگر ہم آئیں تو دیکھیں یہاں پر اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے کہ اکانومیز آف اسکیل آر بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز آف اے فرم ایز اٹ ایکسپینڈس اٹس پروڈکشن. اکانومیز آف اسکیل ریڈیوسز دا ایوریج کاسٹ. آپ جیسے ہی اپنی پروڈکشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، آپ کو بینیفٹس حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو بینیفٹس ہیں یہ آپ کی ایوریج کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، ایوریج ٹوٹل کاسٹ کو یہ ریڈیوس کر دیتے ہیں. دو طرح کے بینیفٹس ہیں جو کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، کوئی بھی فرم حاصل کرتی ہے. سب سے پہلے انٹرنل بینیفٹس، انٹرنل اکانومیز آف اسکیل ہیں، اور پھر ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل ہیں. انٹرنل اکانومیز ہیپن ان سائڈ این آرگنائزیشن. یہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی ہوتے ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. وہ ایڈوانٹیج، وہ بینیفٹ جو ایک آرگنائزیشن اپنی باؤنڈری لیمٹس کے اندر ہی رہتے ہوئے حاصل کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے دیکھیں پوائنٹ نظر آ رہا ہے لیبر اکانومیز. لیبر اکانومیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیپ لیبر آسانی سے مل جاتا ہے. آپ کا بڑا ادارہ ہے تو آپ چیپ لیبر بہت ایزیلی حاصل کر لیتے ہو. لیبر آپ کے پاس کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا، وہ بہت آرام سے آپ کے پاس آ کے کام کر سکتا ہے. دوسرا جو اس میں پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ مینیجریل اکانومیز ہے. مینیجریل اکانومیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی اسپیشلائزڈ مینیجریل اسٹاف بہت ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں. وہی بات کہ ہر کوئی اچھا اسکلڈ مینیجر ایک اچھے ادارے میں کام کرنا پسند کرتا ہے، اور کیونکہ آپ ایک بہت زبردست اس پہ پہنچ چکے ہیں تو اچھا اسٹاف آپ ایزیلی ہائر کر سکتے ہیں، اچھا مینیجریل اسٹاف آپ ایزیلی ہائر کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ اکانومیز، مارکیٹنگ کے بینیفٹس آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں. ٹیکنیکل اکانومیز، ٹیکنیکل اکانومیز میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اچھی مشینری، آپ کے پاس ریونیو بہت ہوتا ہے، آپ اچھی مشینری لگا سکتے ہیں، اچھا پلانٹ لگا سکتے ہیں. نئی جو ٹیکنیکل ریسرچ ہو رہی ہوتی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ آ رہا ہے رسک بیئرنگ اکانومیز. رسک بیئرنگ اکانومیز کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ بلک پروڈکشن کر رہے ہو، آپ لارج اسکیل پہ پروڈکشن کر رہے ہو، تو آپ پھر ایک سے زائد پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک سے زائد پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک پروڈکٹ آپ کی نقصان پہ جاری ہوتی ہے تو دوسری پروڈکٹ اس نقصان کو کور کر لیتی ہے. جیسے اگر پیپسی جو ہے وہ پیپسی بھی بنا رہا ہے، یعنی کولڈ ڈرنکس بھی بنا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ لیس چپس بھی بنا رہا ہے، تو اگر لیس چپس میں کوئی اس کو نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو وہ پیپسی سے اس کے لاس کو کور کر لے گی. تو یہ رسک بیئرنگ اکانومیز ہوتی ہے جب آپ ایک سے زائد پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں.
ٹرانسپورٹ اینڈ اسٹوریج اکانومیز، آپ کو ایزیلی سستا ٹرانسپورٹ بھی مل جاتا ہے، اور کیونکہ آپ بلک پروڈکشن دیتے ہیں تو آپ کے پاس بڑے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایزیلی اپنے سامان کو اسٹور کر سکتے ہو. دوسری چیز یہاں پر جو دوسری اکانومیز میں ایکسٹرنل اکانومیز ہیں. ایکسٹرنل اکانومیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹری کو ایز اے ہول حاصل ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دا فرم یا آؤٹ سائڈ دا فیکٹری یا آؤٹ سائڈ دا انڈسٹری. آپ کو جو ہے وہ جو ایڈوانٹیجز حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اکانومیز آف گورنمنٹ ایکشن. گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی جس کی وجہ سے تمام آپ کی طرح کی فرمز کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے تو یقینی طور پر آپ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اکانومیز آف کنسنٹریشن. اکانومیز آف کنسنٹریشن کا مطلب یہ ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پر بہت ساری انڈسٹریز، بہت ساری فرمز کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت ساری فرمز جو ہیں آپس میں اس میں ایزیلی ان تمام فرمز کو اسکلڈ لیبر بھی مل جاتا ہے، ان کو اچھا را مٹیریل بھی مل جاتا ہے، اور تمام چیزیں ساری فرمز اکٹھا حاصل کر سکتی ہیں. اکانومیز آف انفارمیشن ایزیلی تمام جو فرمز یا انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ انفارمیشن بھی ان کو جو بھی انفارمیشن لیٹسٹ انفارمیشن ریسرچ کے حوالے سے آ رہی ہے وہ بھی ان کو مل جاتی ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جس میں نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے اکانومیز آف مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ایکسٹرنلی ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کچھ انٹرنل اکانومیز آف اسکیل لانگ رن میں نظر آ رہا ہے. جیسے اس میں ایک سب سے پہلی جو پکچر ہے اس میں یہ کہ ٹیکنیکل اکانومیز بینیفٹ آف کنٹینرائزیشن. کنٹینرز وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ جب آپ لارج اسکیل پہ پروڈکشن کرتے ہو تو آپ ایزیلی آپ کو ڈاک پہ یا بندرگاہ پر آپ کے کنٹینرز آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور آپ ایزیلی ان کو جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہو. فائنینشیل اکانومیز آپ کو لو انٹرسٹ پہ لون مل جاتا ہے کیونکہ آپ مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہوتے ہو، بینکس کا آپ کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، تو آپ ایزیلی لون بھی جو ہے وہ ہلکے ریٹس پہ لے سکتے ہیں. بلک ڈسکاؤنٹس. جب آپ لارج اسکیل پہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہو تو آپ بلک میں آپ کموڈیٹیز لیتے ہو تو پھر آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹس بھی ملتا ہے. رسک بیئرنگ پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ ڈائیورسیفیکیشن پروڈکٹ میں ہوتی ہیں. آپ کے مختلف پروڈکٹس آپ بنا رہے ہوتے ہو، اگر ایک پروڈکٹ نقصان کا شکار ہوتی ہے، لاس میں جاری ہوتی ہے، تو دوسری پروڈکٹ جو ہے اس کو کور کر لیتی ہے. مینیجریل اکنامکس ہے، اکانومیز ہے یوزنگ اسپیشلائز اسٹاف. اور پھر نیٹ ورک اکانومیز بلڈ نیٹ ورک آف سپلائرز اور کسٹمر. جسٹ ان ٹائم انوینٹری کی بھی ایک مثال اس میں ہے کہ ٹویوٹا نے جب جسٹ ان ٹائم انوینٹری سسٹم سٹارٹ کیا تھا، اپنے فیکٹری کے باہر ہی انہوں نے تمام اپنے سپلائرز کو جو ہے وہ جگہ پرووائڈ کر دی تھی. ان کو جو بھی را مٹیریل چاہیے ہوتا تھا وہ ایزیلی ان کو مل جاتا تھا. تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں انٹرنل اکانومیز کے، یعنی انٹرنل اکانومیز کہ یہ ایڈوانٹیجز، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پوائنٹس ہوتے ہیں. اور پھر ایکسٹرنل اکانومیز میں جو آؤٹ سائڈ دا فرم یا آؤٹ سائڈ دا انڈسٹری آپ کو جو فائدے ہو رہے ہوتے ہیں.